ਪਿਛਲੇ ਦਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸਬਾ ਜਾਂ ਅਸਬਾਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸਬਾ ਜਾਂ ਅਸਬਾਤ ਇਸ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸਬਾਤ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਰਰ ਸ਼ੁਦਾ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ। البتہ اصحاب فرائض یعنی جنہاں دے حصے قرآن وچ فرض کیتے گئے اصحاب فرائض تو جڑا کچھ بچدا ہے نا او انہاں نوں ملدا ہے، جڑا کچھ اصحاب فرائض تو بچ جاندا ہے او انہاں نوں ملدا ہے۔ اگر اصحاب فرائض نہ ہون تے پھر سارا مال انہاں دے اندر ہی تقسیم کیتا جائے گا۔ اسبات دیاں دو قسماں نے، اسباء نسبی اور اسباء سببی۔ اسباب دیاں دو قسماں، اسباء سببی اور اسباء نسبی۔ اسباء نسبی تو مراد وہ رشتہ دار نے جنہاں دے مقررہ حصے نہیں ہیں، بلکہ اصحاب فرائض تو اگر کچھ بچتا ہے تو انہاں نوں ملتا ہے۔ انہاں دے مقرر شدہ کوئی حصے نہیں ہے، مثال کے طور پہ چاچے دا کوئی حصہ نہیں ہے، بھتیجا بہت ہو جائے ہاں اگر اس کا باپ بھی کوئی نہیں ہے اگے اولاد بھی کوئی نہیں ہے تو پھر چاچے نوں حصہ لبے گا۔ اسی طرح اور بھی کافی سارے رشتہ دار نے جنہاں نوں اگر اولاد نہ ہوئے، اپنا قریبی کوئی نہ ہوئے تو پھر انہیں طرف سے مثال طور ایک شخص فوت ہویا نہ اس کا باپ ہے، نہ اس کی ماں ہے، نہ اس کا بہن ہے، نہ اس کا بھرا ہے، کدھر نوں زمین جائے گی؟ اس کے باپ دے قریبی ویکھے جان گے، پھر اس کی ماں دے قریبی ویکھے جان گے۔ تو فقہائے کرام فرماتے اسبا نسبی تو مراد وہ رشتہ دار نے جنہاں دے مقرر حصے نہیں ہیں، بلکہ اصحاب فرائض تو اگر کچھ بچدا ہے تو انہاں نوں ملدا ہے۔ اور اسباء سبب ہی انہوں آندے نے، مثال کے طور دے اوتے او اج تے اس زمانے دے اندر لے نہیں پایا جاندا، لیکن میں تعریف دس دینا انہوں آندے نے مثال طور دے اوتے جس طرح کہ پہلے جنگاں لگدے سن تے غلام قید ہو کے آندے سن، جڑے انہاں دے فوجی ہوندے سن انہاں نوں غلام بنا دے جاندے، اور جس نے گھر دے اندر رہیا ہے اس نے کچھ مال کمایا ہے، اس کے مالک نے انہوں آزاد کر دیتا ہے یا اس کے مالک دے کول موجود ہے، جدوں وہ مرے گا اس کا مالک جڑا ہے نا وہ اس کا وارث ہوئے گا۔ اینو آدن اسباء سبب، جس دے سبب نال انہیں کمایا، جس دے کول رہ کے کمایا ہے یہ پھر اس کا وارث ہوئے گا۔ پھر اسباء نسبی جڑے نے نا انہاں دیاں اگے تین قسماں نے، اسباء بنفسہ، اسباء بغیرہ، اسباء مع غیرہ۔ اسباء بنفسہ تو مراد مرد ہے کہ جدو اس کی نسبت میت کی طرف کیتی جاوے تے درمیان دے اندر کوئی عورت نہ ہو، جدو اس کی نسبت کسی مرد کی طرف کیتی جاوے تے درمیان دے وچ کوئی عورت دا واسطہ نہ آوے ڈائریکٹ، جس طرح ابا، دادا، پردادا، اس کے اندر درمیان وچ عورت دا کوئی واسطہ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایسے طرح اور فرماندے نے اسباب من نفسی دیاں چار قسماں نے۔ پہلی قسم جزو میت یعنی بیٹے یا پوتے، جزو میت یعنی میت دا خون، میت دے نال بالکل قریبی، میت دی نسل دے وچوں اگے ودن والی، یا اس دا بیٹا، بیٹے یا اس دے پوتے۔ دوسری قسم اصل میت یعنی میت دا باپ یا دادا جس دے وچوں میت پیدا ہو، اے دوسری قسم۔ تیسری قسم میت دے باپ دا جز یعنی بھائی، پھر انہاں دے مذکر اولاد اور انہاں دی اولاد، درمیان دے وچ عورت دا کوئی نہیں ہے، یعنی نہ بہن نہ اس کی ماں اس نہیں ہے، بلکہ میت دے باپ دا جز یعنی بھائی، پھر انہاں دی مذکر اولاد تھلے تک۔ چوتھی قسم میت دے دادا دا جز یعنی چچا، پھر انہاں دی مذکر اولاد جیڑی ہے نا، یہ چار قسماں نے۔ اسباب نفسی تو مراد او مرد نے جدو انہاں دی نسبت میت دی طرف کیتی جاوے تے درمیان دے وچ کسی عورت دا واسطہ نہ ہوئے۔ اسباب نفسی دیاں چار قسماں، پہلی قسم جزو میت یعنی بیٹے اور پوتے تھلے تک، پر پوتے پھر انہاں دی اولاد، پھر انہاں دی اولاد، مذکر مذکر وچ عورت دا تذکرہ نہ ہو۔ دوسری قسم اصل میت یعنی جندے وچ میت پیدا ہوئی، اس دا ابا ہو گیا، اس دا دادا ہو گیا، اس دا پردادا ہو گیا۔ تیسری قسم میت دے باپ دا جز یعنی اس دے باپ دی اولاد، چاچا ہو گیا، چاچا دی اولاد مذکر ہو گئی تھلے تک، پھر اس دے چاچا دے پوترے ہو گئے۔ اور چوتھی قسم میت دے دادا دا جز یعنی اس دے چچا، پھر انہاں دی مذکر اولاد جیڑی ہے نا اے تھلے تک۔ اے اسباب نفس ہی دیاں قسماں نے۔ پیارے دوستو، نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو، یاد رکھو انہاں چارے قسماں دے اندر وراثت بے ترتیب جاری ہوگی، انہیں چارے قسموں کے اندر وراثت بے ترتیب جاری ہوئے گی۔ اگر ترتیب ہوئی ہے
جڑی اسی تقسیم دے اندر اختیار کیتی ہے، یعنی اگر پہلی قسم دے لوگ موجود نے تے پھر دوجی قسم والے نو حصہ نہیں ملے. مثال دے طور دے اتنے جزوے میت موجود نے، یعنی اس کے بیٹے تے پوتے موجود نے نا، پھر دوسری تیسری چوتھی قسم والے نو حصہ نہیں ملے. دوسری تیسری چوتھی قسم والے نو حصہ نہیں ملے گا. پہلی قسم دے لوگ نہیں ہیں، یعنی اس کے بیٹے نہیں ہیں، پوتے نہیں ہیں، تے پھر اس دی اصلی میت دی طرف جائے گا، یعنی باپ یا استاد دادا. اے بھی نہیں ہے، دوسری قسم دے لوگ موجود نہیں ہیں، تے پھر تیسری قسم دے میت تے باپ دے جز یعنی بھائی، پھر انہاں دی مذکر اولاد. اگر اے بھی نہیں ہے تے پھر چوتھی قسم دی طرف اسی جاؤں. ڈائریکٹ کوئی آکھے چوتھی قسم، ڈائریکٹ نہیں، پہلے سب تو پہلی قسم دی طرف جاواں گے کہ اگر وہ موجود نہیں ہے تے پھر دوسری قسم دی طرف جاواں گے، وہ بھی موجود نہیں ہے تے پھر تیسری قسم دی طرف جاواں گے، وہ بھی موجود نہیں ہے تے پھر اسی چوتھی قسم دی طرف جاواں گے. ایک ترتیب ہے، اگر ترتیب دے خلاف چلان گے تے اے جائز نہیں ہے. دوسری قسم اسباب غیر ہی، اس کے اندر چار عورتاں نے، یہ عورتاں نے جنہاں دا مقررہ حصہ نصف یا 2/3 ہے. یہ عورتاں اپنے بھائیاں دی موجودگی دے اندر اسبا بن جان گی. اگر بھائی موجود نے تو پھر پینا نو جو بچے گا پھر حصہ ملے گا، اور بجائے فرض دے صرف بطور اصوبت جو ملے گا وہ لین گے. وہ عورتاں یہ نے بیٹی، پوتی، حقیقی بہن اور باپ شریک بہن. بیٹی، پوتی، حقیقی بہن اور باپ شریک بہن، انہاں دے حصے مقرر نے، یعنی نصف یا 2/3. بعض اوقات انہاں نو ادھا ملتا ہے، بعض نو انہاں نو تیسرا حصہ ملتا ہے. فقہائے کرام فرماندے نے اگر کوئی ایسی صورت آ جائے انہاں دا کوئی نہ ہوئے تے بطور اسبا پھر ساری دولت بھی انہاں دی طرف آ سکتی ہے اگر کوئی اور موجود نہ ہوئے. اگلی قسم جیڑی سی نا اسبا مع غیر، اس تو مراد وہ عورت ہے جو دوسری عورت دے نال مل کے اسبا بن جاندی ہو. جس طرح حقیقی بہن یا باپ شریک بہن بیٹی دے ہوندے ہوئے اسبا بن جاندی، یعنی اس دی بیٹی موجود ہے، باپ شریک بہن بھی موجود ہے. فرمایا بیٹی اگر بیٹا ہوندا تو پھر باپ شریک بہن نو حصہ نہیں سی ملنا، بیٹی دے نال اس دا بیٹا بھی موجود ہوندا، اس واسطے صرف بیٹی ہے لہٰذا وہ بھی اسبا بن جائے گی. باپ شریک بہن اگرچہ کیوں نہیں ہے لیکن اس کے باوجود انہوں اس کے وچوں حصہ ملے گا. ایک لفظ بار بار گزرے رہا سی، اس واسطے میں ضروری سمجھا کہ اس کی تشریح کر دیتی جائے. اور یاد رکھو حصے وہی جو اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کیتے نے اور جنہاں دی تشریف فقہائے کرام نے کیتی ہے. دعائے اللہ تعالیٰ تو مینوں اسی ساریاں نو عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.